السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اور ان کو یہ انفارم کرنے کے لیے کہ زندگی کے بعد میں کون سی زندگی ہے، کیسے جینا ہے اور وہاں کیا ہونا ہے، اس کی انفارمیشن ہر وقت اللہ تعالیٰ دیتے رہے۔ اب انہوں نے جو دی، آخر اور فائنل ایک ٹیسٹامنٹ بھیج دیا اور فائنل نبی بھی بھیج دیے، رسول بھی بھیج دیے، اپوائنٹ کر دیا آخری رسول کو کہ اب یہ امت وسط تیار ہوگی اور اسی پر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ میرے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم بھی یہی کوشش میں ہیں، اللہ کرے کہ وہ قبول ہو جائے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی یہ 8 نمبر کے چیپٹر سورہ انفال کی آیتیں تھیں اور آیت کا سیریل ہے 29 سے 37 تک۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئی یہ اس زبان میں ہے جو عرش سے اس کائنات کے خالق نے نازل فرمائی، اور وہ لینگویج عرش کی عربک ہے، اور ہم کوشش کریں اب کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہوں گے اور ہمیں اس میں کیا ڈائریکشن ملتی ہے۔ سب سے پہلے ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور تمہارے برے حالات تم سے دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضلوں والا ہے۔ اور جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ لوگ جو نافرمان ہیں کہ آپ کی دعوت کو جام کر دیں یا آپ کو قتل ہی کر ڈالیں یا آپ کو شہر بدر یا شہر سے نکال دیں، وہ سازشیں کر رہے تھے اور ان کی سازشوں کا توڑ کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہترین توڑ کرنے والا۔ اور جب آپ پڑھ کر سناتے ہیں انہیں ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ سنا ہم نے، اگر ہم چاہتے تو ہم خود بھی ایسا کہہ سکتے تھے، یہ صرف پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ اگر یہ سب ہو آپ کی طرف سے حق تو ہم پر برسائیے پتھروں کی بارش یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دیجیے۔ اللہ کے پروگرام اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کو سزا دے دے، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں سزا دینے والا نہیں جب اس میں کچھ استغفار کرنے والے بھی ہوں۔
اچھا ایسے کیا ان میں خوبیاں ہیں کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، جبکہ وہ اس کے متولی ہونے کے قابل نہیں ہیں، اس کی دیکھ ریکھ تو وہی کریں جو تقوی والے ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم۔ اور ان کی عبادتیں اس گھر کے نزدیک ہوتی ہیں صرف تالیاں اور سیٹیاں، چکھو عذاب کو اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے رہے۔ بے شک جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اپنے مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، ضرور وہ اسے خرچ کریں گے، پھر یہی مال ان کے لیے حسرت ثابت ہوگا اور پھر بہرحال ان کو مغلوب ہو کے رہنا ہے۔ جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں جہنم کی طرف ان کا حشر برپا کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ اس سسٹم کے ذریعے خبیث کو طیب سے الگ کرتا ہے اور خبیث کو ایک دوسرے پر سٹیک کر کے اس کو جہنم میں ایک ساتھ جھونک دے، اور اسی طرح کے لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ یہ تھی آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش۔ تھوڑا سا ہم سوچیں، تدبر کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو مومن ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے کانشیس رہو۔ تقوی بہت گہرا لفظ ہے۔ کانشیس رہنا ہے کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے اور ہر وقت میں واچ میں ہوں اللہ کے، کسی لمحے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، مجھے تو وہ اس وقت سے جانتا ہے۔ وہ انشاکم فی الارض، زمین سے مجھے پک اپ کیا، پھر فادر کے بلڈ سے مدر کے ووم میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے اب زمین کے اوپر ہیں، کسی دن زمین کے اندر ہوں گے، پھر ایک دن حشر برپا کرے گا، روح کو ارواح کو کسٹڈی میں لے لے گا، اور پھر ایک نئے جسم کے ساتھ یہ زندگی کا فائنل اسٹیج شروع ہوگا۔ اور اس میں مجھے پہلی زندگی، یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کیا کیا میں نے اس زمین پر کیا تھا۔ زمین میری نہیں تھی، زمین اللہ کی تھی، اور کوئی چیز میرے پاس میری نہیں ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس میں بدن ہے، عقل ہے، فہم ہے، جو کچھ بھی ہے، صرف اور صرف ایک ہی ذات کی عطا کردہ ہے، اور اس کا اگر شکر ادا نہیں کیا اور بے پرواہ زندگی گزاری تو ظاہر ہے کہ وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کانشیس رہے ہر وقت تو وہ تمہارے لیے ایک اتھارٹی بنا دے گا، تمہارے برے حالات دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ چیز ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو حالات ہم پر بیت رہے ہیں، تقوی غائب ہے، باقی سب ہے۔ اجب سود و زیاں یعنی پروفٹ اینڈ لاس کا حساب ضرور ہے ہم کو دنیا میں، مگر اگر آپ بات کریں آخرت کے پروفٹ اینڈ لاس کی، کوئی توجہ کسی کی نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہماری بھی نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہماری توجہ ہو کہ اصل لاس یا اصل گین وہ دوسری زندگی جو فائنل زندگی ہے اس کا ہے، یہاں لاس ہو جائے یا گین ہو جائے، ہر طرح کے حالات یہاں بدل کے رہتے ہیں اور وہاں کچھ بدلے گا نہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام، اور اس بھرم میں کوئی نہ رہے کہ کچھ دن جہنم میں جل کے اس کو نکال لیا جائے گا۔ یہ دعویٰ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ دعویٰ یہودیت کی علامت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ چند دن ہمیں چھوئے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ او ہو اچھا، اور وہ جہنم کی آگ میں آپ کو جلنا ہے، یہ بھی بڑی شاندار بات ہے۔ بہت عجیب لگتا ہے، یہاں تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، کولر چاہیے، ایئر کنڈیشنر چاہیے، اور جناب علی و جہنم کی گرمی میں ہم جلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیدہ دلیری کیوں آتی ہے؟ یہ جو دیدہ دلیری آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ آدمی عمل سے ہٹ جاتا ہے اور چند دن گزار لے گا۔ کون تھے چند دن اس گھڑی سے؟ یہ ہمارے ٹائٹن کی یا دنیاوی گھڑی ہے جو 24 گھنٹے کی ہیں، یہ تو یہاں سے تھوڑا سا اوپر ہم فضا میں چلے جائیں تو یہ گھڑی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ گھڑی تو صرف اور صرف زمین کے خاطر ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمارے دن اور رات ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ میرے نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سی عقل ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہی گھڑی چل رہی ہوگی ہمارے لیے، 2-4 دن میں ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَحَدًا
فلن یخلف اللہ وعدہ، کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی پرومس لے رکھا ہے کہ چند دن جہنم میں ڈال کے پھر نکال لے گا؟ یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایسی بات نہیں ہے جناب علی، یاد رکھیے کہ جس نے گناہ کمائے اور اس کی خطائیں اس کو گھیری نہیں، یہی لوگ ہوں گے آگ والے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کو پکڑ لے اور جہنم میں جھونک دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہم کو چھوڑ دے۔ کس بنیاد پر؟ چند دن جہنم میں جلا کے نکال کے پھر ان کو بھیج دیجئے جنت میں۔ بنیاد کیا؟ بنیاد کیا کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا؟ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آدمی عقل سے سوچے اور اللہ کی کتاب سے سوچے تو اس کو پتہ لگے گا کہ اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت دیں گے۔ یہاں فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ بلکہ تقوی کی تو اتنی زیادہ وعدے ہیں پورے قرآن شریف میں، ایمان کے بعد میں پھر سب سے بڑی فرمائش ہے تقوی کی۔ اسی طرح ہر حکم میں آخر میں ہم کو آیت ملے گی تقوی اختیار کرو۔ کوئی بھی عمل اس کی روح ہے تقوی کہ اللہ کے واچ میں ہیں ہم، جسے تقوی کہتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال حضرت عمر کے نام سے بڑی مشہور ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی خاردار یعنی کانٹے والوں جھاڑیوں سے نکلا ہے؟ ہاں کہنے لگے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنا دامن سمیٹ کے گزر جاتا ہوں۔ یہ دنیا خار سے کانٹوں سے بھری ہوئی، اپنے دامن کو بچا کے اپنے رب سے مل لے۔ یہ بھی بڑی پیاری تشریح دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کا تقوی ہو تو کیا کیا وعدے ہیں۔ سورہ حدید 57 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے نبی کی دعوت کے ساتھ ایماندار بنے رہو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس میں تم اپنی زندگی اور آخرت کا سفر کرو گے، تو تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم والا۔ اسی طرح 65 نمبر کی سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں میں سے ایکسٹ ڈور فراہم کر دے گا، کس طرح نکلے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو پروویژن وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے امر کو پہنچ کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کے بعد بھی اور ایک آیت آتی ہے ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے برے حالات اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر عظیم تیار رکھے گا۔ کاش کے تقوی پیدا ہو تاکہ ہمارے برے حالات ختم ہو۔ برے حالات صدیاں ہو گئی ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ تقوی پہ محنت کر جائے کوئی، اپنے پورے محور کو، ایمان کے محور کو، علم کے محور کو، کتاب اللہ اور اللہ نے جس پر کتاب اتاری اس کی طرز زندگی کو بنا لے۔ کیا وہ فیصلے ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی نے ماں عائشہ سے یہ بات پوچھی تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ آپ کیسے تھے؟ ماں عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ قرآن،
قرآن شریف ہی ان کا اخلاق تھا. جو آیتیں یہاں آئی ہیں سب سے پہلے اس دنیا کو عمل کر کے دکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے زیادہ سنتیں اسی میں ملیں گی, ایک ایک آیت اس کی سنت ہوگی, اس لیے کہ اس پر عمل کیا ہے اس دنیا میں, اور عمل کر کے تم کو انسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسے اس پہ عمل ہوگا, لیکن وہ سورس ہمارے پاس میں نہیں ہے. کاش اللہ کرے کہ اس سورس سے ہمارا رشتہ بن جائے. آگے چلیں گے ہم اگلی آیت شریفہ پر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جب آپ کے خلاف نافرمان لوگ سازش کر رہے تھے کہ آپ کی دعوت کو جام کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں, وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کا توڑ کر رہا تھا, اور اللہ بہترین توڑ کرنے والا. سازش سے ڈرنا سمجھ میں آیا نہیں. ہر نبی نے اپنے دور میں چیلنج کیا ہے کہ آپ سے ہو سکے وہ سازش میرے خلاف کر لیجئے, میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے. گڑبڑ ہے ہمارے ساتھ. ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ناکام کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری ناکامی کو کسی کے سر ڈالتے ہیں. اس کی سازش ہے, اس کی سازش ہے. یہ سب سازشیں ہوتی رہیں, لیکن یہ سازشیں ہوتی رہے گی اور خدا کو معلوم نہیں ہوگا. ذرا کوئی بتائے ہمیں. ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. ہمارا ذہن کام کرتا ہے قرآن شریف پر کہ سازشیں آپ لاکھ کر لیں ہمارے بارے میں, لیکن ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا. آپ نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی. یہ دنیا رب چلاتے ہیں, افریقہ امریکہ نہیں چلایا کرتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ دماغ میں گھس گیا ہے. سارے ڈر اگر نکل جائیں, سارے ڈر کو نکال کے پھینک کر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں غالب آ جائے, پھر انشاءاللہ کہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. اور یہ تو دنیا میں ہو ہی رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. سازش رچی گئی کہ ان کو یا تو صلیب پہ چڑھا دیں یا جو بھی ان کے دعوے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے, ان کو سب پزل میں ڈال دیا گیا, ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. اس وقت تو وہ موضوع نہیں ہے اور یہ ہو بھی چکا الحمدللہ, لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ سازش سے ڈرنا ہماری میری اپنی نظر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرک ہے. ہم لوگوں کی سازشوں سے ڈر جائیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دینا چاہتے ہیں اور ہم دوسروں کی سازش کرتے رہتے ہیں. یہاں ہم گزر بھی چکے ہیں, آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں. 10 نمبر کی سورت شریفہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے, اور پھر پچھلی سورت جو الاعراف ہم نے پڑھی اس کی 195 نمبر کی آیت ہے, قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو اور پورا پاور لگا لو, میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بھنک بھی نہ لگنے دینا. میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی, اور وہ ہمیشہ ولی ہوتا ہے نیک لوگوں کا. سازشیں ہو جائیں, ہاں ہم نیکی پر نہیں ہیں تو سازشیں کیا, بغیر سازش کے بھی ہمارا وہی حال ہونے والا ہے. یہ زمین آسمان ہمارے خلاف سازش کریں گے, بادل بجلی ہمارے خلاف سازش کر جائے گی, کیا کیا نہیں ہو جائے گا. لیکن اس سے ہم کو ڈر نہیں لگتا, ہم کو ڈر لگتا ہے لوگوں کی سازش سے, اس لیے کہ ہم نے ولی اللہ کو بنایا کہاں ہے. ہمارے تو بہت سارے اولیاء ہیں اور کوئی نہیں بچاتا. یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے. اتنی اولیاء پرستی کے بعد میں زوال ہمارا بڑھتے جا رہا ہے. اسے توبہ نہیں کر سکتے ہم, ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں پکار سکتے ہم, جبکہ دینے والا بھی وہی, چھیننے والا بھی وہی. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ذلیل بھی وہی کرے, عزت بھی وہی دے, بادشاہت بھی وہی دے, چھینے بھی تو وہی چھینے. پھر ضرورت کیا ہے کسی کے پاس جانے کی. ان حفظ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہاں تک انہوں نے کہا, جب آپ ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے سنا, اگر ہم چاہیں تو ایسی کہہ سکتے ہیں. اتنا چیلنج دیا اللہ نے, ایک صورت بنا کے لاؤ,
10 صورتیں بنا کے لاؤ. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. 1450 سال سے یہ چیلنج انسانوں کے سامنے ہے، ساری انسانیت کو اور سارے جناتوں کو بھی، کہ انسان اور جن سب کے سب ایک ہی ایجنڈا پہ کام کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب لا دیں. نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی بھی ہیلپ کر لیں. اور نہیں ہو سکا، اس کے جیسے ایک ڈائلاگ یا ایک آیت یا ایک جملہ نہیں بن سکا. یہ ترکیب ہی الگ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے بابا، تم اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، نہیں کر سکو گے. اور اب تک کھڑا ہے چیلنج. اور یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہی معجزہ بھی ہے قرآن شریف کا. ہم کو معجزے نہیں دکھائی دیتے، ہم وہ چلر جو چمتکار ہیں اس کو معجزے سمجھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے. اب لوٹتے ہیں ہم مضمون کی طرف. آگے ان کی دیدہ دلیری اور بھی ہے. یہ عربوں کا معاملہ بالکل عجیب تھا. جس نے مان لیا سو مان لیا، اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے، اور جس نے نہیں مانا آخر تک نہیں مانا. اور یہ دیدہ دلیری دیکھیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں تھی. حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ سب آپ کی طرف سے سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیجئے آسمان سے، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیجئے. لیکن یہ بد دعاؤں سے اور ان چیزوں سے ہوا نہیں کرتا. اللہ کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں. انسان یا ان کا کوئی گروپ کوئی دعا کرے بد دعا کرے، اس کا جو سسٹم ہے اس سسٹم سے وہ ہٹتا نہیں ہے. اور اس کو بیان بھی کیا کہ سسٹم کیوں نہیں چینج کرتے. ہم اس کو لیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں 76 نمبر کی آیت ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور انہوں نے پورا زور لگا دیا تھا کہ آپ کو زمین سے نکال دیں یا آپ کو جام کر دیں، اور یہ آپ کے پیچھے پھر رہ نہیں پاتے. اور یہی سسٹم ہمارا ہے کہ جب ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں ان کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں. عذاب ہمارے ضرور آتے ہوں، جو سسٹم ہم کو کتاب اللہ میں دکھائی دیتا ہے، لیکن عذاب آنے سے پہلے وہ چارٹر یا وہ پروگرام دیا جاتا ہے انبیاء کو کہ کس طرح آبادی سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کا عام عذاب آیا کرتا ہے. یہ سسٹم ہم کو دکھائی دیتا ہے. ادھر بھی وہی بات کہی گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہیں اور میں ان کو سزا دوں؟ نہیں، یہ میرے پروگرام میں نہیں ہے. اور یہ بھی میرے پروگرام میں نہیں ہے کہ اس میں استغفار کر کے باہر نکلنے والے لوگ ہیں. ابھی ختم نہیں ہوا، وہ پروسیس ختم نہیں ہوا. جب وہ پروسیس ختم ہو جائے گا اور جو صالح عناصر ہیں ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے گی، تب بات دیکھی جائے گی. اور پھر جب ایمان کی توفیق اللہ دیتے ہیں تو صرف 6 آدمی مکے میں بچے تھے جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. سب نے کیا بالآخر، لیکن اس کے لیے داعی کو صبر کے ساتھ میں جمے رہنا پڑتا ہے اور اپنے کام کو کرتے رہنا پڑتا ہے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ایسے کیا ان کے اندر میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، جبکہ مسجد حرام سے لوگوں کو یہ روکتے ہیں. مسجد حرام میں چاہے انتہائی درجے کا دشمن ہو، اس کو ان مہینوں میں وہاں داخل ہونے کی پوری اجازت ہے اور اس کو عبادت کرنے کی پوری اجازت ہے. یہ سینکڑوں سال سے، جب سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تب سے یہ اصول چل رہا تھا. لیکن اس اصول کو توڑا ہے تو صرف ان ایمان والوں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ہجرت کر گئے تھے مکے سے. ان کا داخلہ بند، یہ نہیں آ سکتے، نہ عمرے کو آ سکتے نہ حج کو آ سکتے. کیوں؟ دادا گیری ہماری. تو اللہ کے گھر پہ بھی دادا گیری قائم کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، یہ اس کے کیئر ٹیکر نہیں ہو سکتے. وہاں کی
کیئر ٹیکنگ وہ کر سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو کسی شرک کو وہاں گھسنے نہ دیں، لیکن ان میں کی اکثریت یہ بات بھی نہیں جانتی۔ اچھا، اب ان کی عبادتیں کیا ہیں؟ اس گھر کے پاس میں ان کی عبادتیں سیٹیاں تالیاں ہیں، اور یہی کچھ ہوا کرتا ہے ہر مشرک کے پاس۔ میوزک ہوگا، تالیاں ہوگی، سیٹیاں ہوں گی، ڈانس ہوں گے، اور دوسرے یہ چادر اور پھول اور کیا کیا نہیں ہوں گے۔ اور حرم شریف کوئی جاتا ہے یہاں سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، کیا لے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ایک انسان کا جذبہ چاہیے۔ اس کا جذبہ کیا ہے؟ اس کے دل میں بستا کون ہے؟ شرک کی گندگی سے آلودہ ہے، یہ خدا اللہ واحد القہار کا خوف کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اگلی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پروسیس ہوا کرتے ہیں، طیب اور خبیث۔ ایک سوسائٹی مکسڈ اپ سوسائٹی ہوتی ہے، لیکن اس سوسائٹی میں سے ایک بار پورے کے پورے وہ لوگ نکال لیے جائیں جو اس سوسائٹی کے صالح عناصر ہیں، تب جا کے عذاب بھیجا جاتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی بھی وجہ یہی بیان کی قرآن شریف میں کہ کیوں صلح حدیبیہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا پڑا۔ اس کا ذکر کرتے ہیں سورۃ الفتح 48 نمبر کی سورت میں۔ اس میں ہم دیکھیں کہ ایک ایک ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کی ویلیو کیا ہے اللہ کے یہاں۔ فرمایا هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اسورکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے اور ان کے ہاتھ تمہارے سے روک لیے مکے کی وادی میں، جبکہ ان پر تمہارے اخلاقی فتح تم کو دیا تھا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو واچ کر رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یہی لوگ ہیں نافرمانیاں بھی کیے اور تم کو مسجد حرام آنے سے روکا، اور ان کو بھی روک دیا جو ہدی کے جانور تھے، قربانی کے جانور تھے، کہ وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم۔ اور اگر مکے کی سوسائٹی میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی، تم نہیں جانتے تھے ان کو، میں جانتا ہوں کون ایمان والا کون نہیں ہے، تو تم جانتے نہیں تھے، ظاہر ہے کہ تمہارے ہاتھ ان پر اڑ جاتے اور پھر اس کی وجہ سے تم پر گناہ لازم ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم۔ ایمان والا جب تک وہاں ہے ایسا ہوا نہیں کرتا۔ اب ہماری ایمانی کمزوری اور سزائیں ملتی ہوں، اس کا الزام دوسروں پہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو ہم چیک کرنا سیکھیں، یا اللہ ہم کو وہ سکھا دیجئے کہ ہم اپنا اسسمنٹ کریں، اپنا معنی پرسنل، کیونکہ ایک پرسن سے سوسائٹی بنتی، سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ تو سوسائٹی جب پرسن کی اصلاح نہیں ہوگی تو سوسائٹی کی اصلاح کیا ہوگی؟ ریفارمیشن اگر کرنا ہے تو اس کا پہلا قدم یہاں ہے، اس کو ریفارم کریں، اس کو ریفارم کریں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ریفارم کرتے ہیں، لیکن نہ ریفارمیشن ہوتے ہیں ہمارے، نہ ہمارے حالات سدھرتے ہیں، نہ ہمارے دن اور رات سدھرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ توفیق ہم کو حاصل ہو کہ ہم اپنے آپ کو واچ کریں ہمیشہ، اور اپنے آپ کو واچ کر کے اس کتاب کے جو ڈائریکشنز ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں، اس کے مطابق ہماری سوچ، عمل، فہم ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔